جی تو لیکچر نمبر 18 تصرف اور علم شے، پیج نمبر ہے 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک کسی شے کا علم وجود نہیں بنتا اس وقت تک شے مظہر نہیں بنتی۔ یہ اس جملے میں دیکھیں کیا کہا کہ کوئی چیز ہے، اس چیز کے بارے میں علم ہے اور وہ علم درجہ بدرجہ نزول کر کے اس کا وجود بنے گا۔ کس کا؟ شے کا، کیونکہ علم کا اپنا ایک وجود ہے جس کا اظہار وہ شے کی صورت میں کر رہا ہے۔ تو جب تک علم درجہ بدرجہ نیچے اتر کے شے کا وجود نہیں بناتا، شے مظہر نہیں بنتی۔ اب ہم سب کو معلوم ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم اور وصف ہے۔ کائنات اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، اور یہ اس کا وصف بھی ہے۔ علم علیم ہونا ذاتی وصف ہے اللہ کا۔ علم کو استعمال کرنا علیم کہلاتا ہے۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے علم رکھنے والا، اور علیم کا مطلب ہوتا ہے اس علم کو عملاً استعمال کرنے والا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانا چاہا تو کائنات کے خد و خال، حرکات و سکنات، نقش و نگار اور کائنات کو زندہ رکھنے کے لیے وسائل کی فراہمی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا۔ یعنی کہ بنانا چاہا تو کائنات کے خد و خال، یعنی اس کے فیچرز، حرکات و سکنات، اس میں کون کون سی موومنٹس کس کس مقدار میں کس کس حد تک چلیں گی، پھر اس کے نقش و نگار، اس کے سارے، انگریزی میں اس کے لیے خد و خال اور نقش و نگار کے لیے میرے پاس تو لفظ فیچرز ہی آتا ہے۔ یعنی یہ جو نقوش ہوتے ہیں، یہ جو اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے جو ذرائع ہیں، اور پھر یہ کائنات کو زندہ رکھنے کے لیے، اب کائنات کو زندہ رکھنے کے لیے، پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے، اس کی زندگی کے لیے وسائل کی فراہمی کیسے ہوگی، یہ سب اللہ کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا۔ کائنات اور کائنات کے تمام اجزائے ترکیبی پہلے سے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ذہن میں اس موجودگی کو ہم اللہ تعالیٰ کا علم ہی کہیں گے۔ یعنی جس بھی حالت میں جیسے بھی اللہ نے سوچا، طے کیا، یہ سب اللہ کا علم کہلا رہا ہے۔ اب کائنات پہلے علم ہے، کائنات کیا ہوئی؟ اللہ کا علم ہوئی، پھر وہ شے بنی۔ اب علم شے چونکہ اللہ کا براہ راست ذاتی علم ہے، یعنی کسی بھی شے کا علم اللہ کا ذاتی علم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کو دوام حاصل ہے۔ غور کریں کیا جملہ ہے کہ علم شے، کسی بھی چیز کے بابت علم چونکہ اللہ کا براہ راست اور ذاتی علم ہے، لہذا جیسے اللہ کو دوام حاصل ہے، ہمیشگی حاصل ہے، لہذا اس علم کو بھی ہمیشگی اور دوام حاصل ہے۔ شے چونکہ علم کے بعد کی مظاہراتی شکل و صورت ہے، اس لیے اس کو فنا ہے۔ شے فنا کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ علم کے بعد کی مظاہراتی شکل و صورت ہے، وہ علم اپنا مظاہرہ کرتا ہے اور واپس علم میں ڈھل جاتا ہے۔ شے کی تخلیق میں یہ بات مخفی ہے کہ شے ہر آن گھٹتی ہے اور ہر آن بڑھتی ہے، یہ گھٹنے بڑھنے کا عمل بالآخر فنا ہے۔ اب اللہ کا علم تجلی ہے، تجلی تنزل کرتی ہے تو نور بن جاتی ہے، نور تنزل کرتا ہے تو روشنی بن جاتی ہے۔ مظہر تجلی اور نور سے تخلیق ہوتا ہے، تجلی اور نور میں گم ہو جاتا ہے۔ یعنی مظہر کوئی بھی مظاہرہ، جیسے آپ کا وجود جو ہے،
میرا وجود جو ہے یہ تجلی اور نور سے تخلیق ہوا اور واپس تجلی اور نور میں گم ہو جاتا ہے۔ اب تصوف میں ایک اصطلاح ہے تصرف۔ اب تصرف کیا چیز ہے؟ سنیں، تصرف یہ ہے کہ کسی شے کے خد و خال میں تبدیلی واقع ہو جائے۔ اب تصرف کا لفظ صرف سے ہے، صرف سے استعمال کرنا، یعنی کہ جیسے لفظ صارف ہے، آپ کے بجلی کے بلوں پہ لکھا ہوا آتا ہے نا کہ معزز صارفین یا معزز صارف، یہ بل میں یہ بات ایڈ کی گئی ہے یا کم کی گئی۔ تو یہ جو صارف کا لفظ ہے یہ استعمال کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو یہ تصوف میں ایک اصطلاح ہے کہ کسی شے کے خد و خال میں تبدیلی واقع ہو جائے، یعنی تصرف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کی شکل بدل دی جائے یا اس کے خد و خال میں تبدیلی پیدا کی جائے۔ اب تصرف یہ بھی ہے کہ انسانی خیالات، ارادے اور اختیار کو تصرف کے تابع کر دیا جائے۔ کیا؟ انسانی خیالات، اس کے ارادے کو اور اس کے اختیار کو تصرف کے تابع کر دیا جائے، یعنی کہ وہ ان چیزوں سے چیزوں میں تصرف کر سکے، استعمال کر کے چیزوں میں حیثیت میں تبدیلی لا سکے۔ اب تصرف کیسے ہوتا ہے؟ تصرف شے میں نہیں ہوتا، تصرف علم شے میں ہوتا ہے۔ شے کا جو علم، یعنی جو علم شے بن رہا ہے اس علم میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ تصرف علم شے میں ہوتا ہے، شے میں نہیں ہوتا۔ باریک بین نظر سے دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ ساری کائنات اللہ کا تصرف ہے۔ اصل بات تو اتنی سی کہ ساری کائنات اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا تصرف۔ اب اللہ کے تصرف میں ہی یہ بات اللہ نے عطا کی ہے کہ انسان کو اپنے اس تصرف میں اللہ نے اختیار دے دیا، شریک کر لیا ہے، یعنی کہ اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بھی اپنی خیالات یا ارادے سے چیزوں میں ان کی حیثیت میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ جتنی ایجادات ہیں، جتنے ہمارے اختراعات ہیں، یہ اسی تصرف کا نتیجہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جس طرح علم شے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس علم میں تصرف کر کے کائنات کو وجود بخش دیا۔ اب روحانی انسان، یاد رکھیں ہر آدمی نہیں، روحانی انسان یعنی وہ بندہ جو اپنی روح سے واقف ہے اور اپنی روح کے تابع یا اس کی تحریکات کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ اسی قانون کے تحت علم شے میں تصرف کرتا ہے۔ یعنی انسان کو یہ اختیار دیا۔ اب اس کے تحت ذرا تصرف کی قسمیں ملاحظہ فرما لیں۔ ایک ہوتی ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت، اور ایک ہوتا ہے استدراج۔ اب پہلے ذرا استدراج کو سمجھ لیں۔ استدراج وہ علم ہے جو اعراف کی بری روحوں یا شیطان پرست جنات کے زیر سایہ، اعراف کی بری روحیں کیا ہیں؟ یہاں سے دنیا سے جانے والی روحیں جو بد ہوتی ہیں، بری روحیں ہوتی ہیں، دوسروں کو اذیت پہنچاتی ہیں، ان میں شیطنت کے سانچہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ان کو بری روحیں کہا جاتا ہے۔ یا شیطان پرست جنات، یعنی کہ یا وہ جنات جو شیطان کی بات مانتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو فالو کرتے ہیں، ان دو یعنی بری روحوں یا شیطان پرست جنات کے زیر سایہ کسی آدمی میں مخصوص حالات کی بنا پر پرورش پاتا ہے، یہ استدراج یہ علم ہے۔ یعنی جس کا ہونا جو ہے یہ اس کا جا کے ٹانکے جڑتے ہیں شیطان پرست جنات سے یا اعراف کی بری روحوں سے۔ یعنی شیطان صرف لوگ، ان کا تعلق اعراف کی روحوں سے ہو یا ان کا تعلق شیطانوں سے ہو،
وہ ایسے آدمی کو اپنا شکار کر لیتی ہیں جو ذہنی طور پر یکسو رہتا ہے یا اسے قدرتی طور پر یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ شیطانی طاقتیں اس کی روح میں یعنی علم شے میں تصرف کر کے اسے اپنا ہم خیال بنا لیتی ہیں۔ اب یہ شیطانی طاقتیں کیا کرتی ہیں کہ اس بندے کی روح میں تصرف کر کے اس کو اپنا ہم خیال بنا لیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اور شیطانی گروہ میں تصرف اور تصرف کا عمل دخل ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ ثابت ہوگی۔ اب جس طرح ایک روحانی انسان کے تصرف سے شے پر براہ راست اثر پڑتا ہے، اسی طرح بری روح یا شیطان کے تصرف سے بھی تو شے پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ جس طرح ایک روحانی انسان فرشتوں کی حرکات و سکنات کو دیکھ سکتا ہے، اسی طرح شیطانی گروہ سے تعلق رکھنے والا بندہ بھی ملائکہ کی حرکات و سکنات کو دیکھ سکتا ہے۔ اب اس کی مثال سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابن سیاد نام کا ایک لڑکا تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس لڑکے کے قریب تشریف لے گئے، اس سے گفتگو کے بعد جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ یہ لڑکا اس فرشتوں کی حرکات و سکنات کو دیکھتا تھا اور فرشتوں کی حرکات و سکنات سے واقف بھی تھا، لیکن اس کا علم ناقص تھا۔ دوسری بات یہ کہ صاحب استدراج کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا تعلق چاہے آسمانی دنیا سے ہو، اس میں شک ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ ابن سیاد فرشتوں کی سرگرمیوں کو دیکھتا تھا، فرشتوں کی آوازیں بھی سنتا تھا، لیکن اس کا علم محدود تھا۔ اب اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمارے علماء اور بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان علم غیب نہیں سیکھ سکتا، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا، فرشتوں سے بات نہیں کر سکتا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب شیطان کے گروہ کا ایک بندہ ملائکہ کی سرگرمیاں دیکھ سکتا ہے، ملائکہ کی آوازیں سن سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علم رکھتا ہے، وہ علم ناقص ہی صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا پرست بندہ آسمانی دنیا میں داخل نہ ہو سکے اور فرشتوں سے متعارف نہ ہو سکے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابن سیاد کے پاس تشریف لے گئے، اس سے گفتگو فرمائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو غیب بینی کا علم حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس کا علم ناقص ہے۔ ابن سیاد نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو شک میں پڑ گیا ہے، یعنی علم استدراج کی حیثیت تو مسلم ہے، لیکن اس علم میں شکوک و شبہات کا دخل ہے اور اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی استدراج کا علم یہی انسانی صلاحیتوں کے استعمال کا علم ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن اللہ نہیں ہوتی، اس کی ڈائریکشن اپنی ذات ہوتی ہے، اس کی ڈائریکشن شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ جادو ٹونا، یہ کالا جادو، یہ سحر، یہ سب استدراج کہلاتا ہے۔ اثر دونوں کا ہے، دیکھیں نا حضرت موسیٰ کے قصے میں بھی یہ بات واضح ہے کہ جادوگروں نے بھی جادو کیا اور حضرت موسیٰ کے عصا نے بھی اپنا تصرف کیا، یعنی حضرت موسیٰ نے تصرف کیا، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ آگے آ رہی ہے بات کہ استدراج کے برعکس جب انسان غیب کی دنیا میں داخل ہوتا ہے، استدراجی علوم کے برعکس یعنی اس کے خلاف چلتے ہوئے جب انسان رحمانی طاقتوں کے ساتھ غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، فرشتوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتا ہے، تو
تو اس کا علم ناقص نہیں رہتا، یعنی کہ اس کے علم کا نقص دور ہو جاتا ہے، اور نہ ہی اس کے علم میں شکوک و شبہات در آتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ ترقی کرتا ہے اس کا محدود علم لامحدود ہوتا رہتا ہے، ہو نہیں جاتا، ہوتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا علم اور پھیلتا ہے۔ تو شرط کیا ٹھہری کہ شکوک و شبہات نہیں رہنے چاہیے، اس کے اندر یقین ہونا چاہیے۔ غیب کی دنیا میں اب یہ یقین کیسے آتا ہے؟ چونکہ غیب کی دنیا میں الفاظ اور معنی کوئی چیز نہیں ہے، الفاظ نہیں ہوتے اوپر کی دنیا میں، ہر لفظ ایک شکل رکھتا ہے، ہر لفظ کیا کرتا ہے؟ ایک شکل رکھتا ہے، خواہ وہ وہم ہی کیوں نہ ہو، وہ وہم ہو، خیال ہو، احساس ہو، کائنات میں ہر شے کی شکل و صورت ہوتی ہے۔ اب شکل و صورت کے ساتھ اس کے اندر توازن ہوتا ہے، یہ چار چیزیں ہو گئی، وہم ہو، خیال ہو یا احساس ہو، اس کے اندر ایک شکل ہوگی، صورت ہوگی اور ساتھ میں توازن ہوگا۔ وہ چیز نظر آئے نہ آئے اس کے اندر خد و خال بھی ہوں گے۔ ہر آدمی دیکھتا ہے کہ وہم کا مریض تقریباً زندگی سے ہی کٹ جاتا ہے، اور وہم کی طاقت سے اس کا دماغ بکھر جاتا ہے، زندگی ایک نقطے پر رک جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ معاشرے میں عضو معطل بن کر زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اب وہم میں کیا ہوتا ہے یہ کہ ایک بندے کو وہم ہو گیا کہ میرے ہاتھ گندے ہیں، وہ بار بار ہاتھ دھو رہا ہے، بار بار ہاتھ دھو رہا ہے، تو اس طاقت کا اندازہ کریں جو اسے بار بار ہاتھ دھلوا رہی ہے۔ تو وہم کی طاقت بہت ہوتی ہے، لیکن اب اگر یہی ذہن بجائے نیگیٹو تھاٹ کو پکڑے، اگر وہ پازیٹو کو پکڑ لے کہ نہیں میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں، تو اس کو بار بار ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن وہ اس چیز کو جانتا نہیں ہے۔ اب وہم میں شکل و صورت، وزن اور طاقت نہ ہو تو کوئی آدمی وہم میں مبتلا ہو کر مریض نہیں بن سکتا۔ ہوا ایک شے ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن جب ہوا کے جھکڑ چلتے ہیں تو اس کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہوا کی شکل و صورت نہیں ہے، ہوا میں خد و خال نہیں ہے، ہوا میں طاقت نہیں ہے، تو طوفانی ہواؤں سے بڑی بڑی بستیاں نیست و نابود کس طرح ہو جاتی ہیں؟ یعنی اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، خد و خال ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے۔ ہر فرد جانتا ہے کہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو انسان کے جسم پر ہوا کے اثرات براہ راست مرتب ہوتے ہیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کوئی جسم سے ٹکرا کر گزر رہی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شے نظر آتی ہو یا نہ نظر آتی ہو، اس کی شکل و صورت ہے، یعنی ہمیں نظر نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی شکل و صورت نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شے نظر آتی ہو یا نظر نہ آتی ہو، اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، اس میں وزن ہوتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، اور اسی طاقت سے آدمی اور دوسری مخلوق متاثر ہوتی ہے۔ اگر انسان کوشش کرے یا ایسے حالات اس کے ساتھ پیش آ جائیں جن حالات کی بنا پر وہ یکسو ہو جائے تو اس کے اندر چھٹی حص بیدار ہو جاتی ہے۔ اب یہ چھٹی حص کیا چیز ہے؟ انسان کے اندر 5 حواس کے علاوہ بے شمار حواس کام کر رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ 5 حواسوں میں ہر حص بے شمار حصوں سے مرکب ہے۔ اگر ان کی تعداد کا اندازہ لگایا جائے تو انسانی زندگی کے اندر وہ زندگی، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، برزخ کی زندگی ہو یا اعراف کی زندگی، جتنی حصیں کام کرتی ہیں ان کی تعداد کم و بیش 11,500 ہے۔ آپ اور میں صرف 5 حصیات سے واقف ہیں۔ 11,500 حصیات میں سے اندازہ کر لیں کہ ہم چھٹی حص کسے کہتے ہیں، باقی ساری حصیات کو ہم نے چھٹی حص کہہ دیا ان 5 کے علاوہ۔ چھٹی حص
مادی آنکھ کی طرح ہر چیز کو دیکھتی ہے، چھٹی سے دیکھنے کے عمل کو غیب بینی کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو 5 حسیات ہیں، ان کے علاوہ 11,495 حسیات کے مجموعے کا نام ہم نے چھٹی سے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ چونکہ پورا واقعہ وہاں لوح قلم میں جس طرح سے بیان ہوا ہے، حضور مرشد کریم اس کی شرح کر رہے ہیں، تو یہ بات آ گئی واپس اسی موضوع پہ کہ عبرانی زبان میں، کیونکہ اس لڑکے نے کہا کہ آپ غیب کے نبی ہیں، تو نبی کہتے تھے غیب بین کو، رسول کہتے ہیں غیب کے قاصد کو عبرانی زبان میں۔ ابن سیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے نہیں سمجھ سکا کہ اسے روحانی طرزوں میں معرفت الہی حاصل نہیں تھی۔ استدراج کا علم اس کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، یہ فرق ہے سب سے بڑا۔ اسی لیے فقیری سیکھنے کے لیے آپ کو اپنی ذات سے ہٹنا سکھایا جاتا ہے، یا کوشش کی جاتی کہ آپ یہ سیکھ جائیں۔ تو استدراج کا علم اس کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ استدراج کے علم میں چونکہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اس لیے علم ناقص اور محدود ہے۔ اب استدراج اور علم نبوت میں یہی فرق ہے کہ علم نبوت کے راستے پر چلنے والا سالک اور منزل رسیدہ عارف غیب بینی کی حدود سے نکل کر اللہ کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ استدراج کرنے والے کا علم محدود رہتا ہے، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ غیب بینی کے چکر میں ہی پڑا رہتا ہے، وہ ہر وقت دیکھنے دکھانے کے چکر میں رہتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اگر وہ اس کی نظر زیادہ کھل جائے، وہ فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ کیوں کر رہے ہیں، کون کروا رہا ہے، یہاں پہ اس کا علم محدود ہو گیا۔ علم نبوت جو ہے وہ لامحدود ہے، جبکہ استدراج محدود ہوتا ہے۔ چونکہ علم محدود ہوتا ہے اس لیے بے یقینی اور وسوسے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ علم شیطانی علم ہے۔ اس علم کے زیر اثر جو خرق عادت صادر ہوتی ہے اس کو استدراج کہتے ہیں، یہ ہے استدراج کی اصل ڈیفینیشن۔ یعنی کہ یہ شیطانی علم یا محدود علم کے تحت جو بھی عادت سے ہٹ کر کوئی چیز ہوگی، خرق عادت، جیسے ہوا میں اڑنا یہ خرق عادت ہے، پانی پہ چلنا خرق عادت ہے، آگ میں ہاتھ ڈالیں تو آگ نہیں جلا رہی، تو یہ خرق عادت ہو گیا، عادت کے خلاف ہو گیا۔ تو اس علم کے زیر اثر جو خرق عادت صادر ہوتی ہے اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور علم روحانیت میں کسی ایسے بندے سے خرق عادت صادر ہو جو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور ایسے روحانی بندے سے جو انبیاء کرام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے اور نبیوں کی روحوں سے اس کا تعلق قائم رہتا ہے، ملائکہ اور انبیاء کی ارواح اس کی روح کے اندر تصرف کرتی ہیں، تو اگر ایسے بندے سے خرق عادت صادر ہوتی ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنا واضح کر دیا کہ کرامت کیا ہوتی ہے، خرق عادت۔ لیکن خرق عادت کی 3 قسمیں ہیں، ایک کسی ولی اللہ سے صادر ہو تو کرامت کہلاتی ہے، انبیاء کرام میں سے کسی سے صادر ہو تو معجزہ کہلاتی ہے، اور کسی شیطانی علم کو رکھنے والوں کے یا ذات کی طرف متوجہ علم سے اگر کوئی کام کیا جاتا ہے، خرق عادت کی جاتی ہے، تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اب اس بات میں کتنا وضاحت سے حضور نے فرما دیا کہ کیا درجہ بندی ہے علم کی، علم شے کی۔ تو استدراج چونکہ ذاتی مفادات کے لیے کیا جاتا ہے، اسی لیے سحر کے بارے میں اللہ رب کریم نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ ان کو نجات نہیں مل سکتی، یہ جادوگر اور ساحر لوگ۔ تو استدراج کے ذریعے اب یہ ایک نقطے کی بات سنیں جو حضور فرما رہے ہیں کہ اس استدراج کے زیر اثر جو تصرف کیا جاتا ہے اس کا اثر عارضی اور غیر مستقل ہوتا ہے۔
یہ ہے سب سے بڑا فرق. اتنا عارضی اور غیر مستقل کہ فضا کے رد و بدل سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر جس ماحول میں گھر پہ کوئی لوگ رہتے ہیں، اگر کسی نے کوئی اس پہ استدراج کیا اور وہ اس کے جادو کے زیر اثر آ جائیں، اگر وہ گھر کی فضا چھوڑ دیں، بدل لیں، تو وہ اثر ختم ہو جائے گا. اگر وہ گھر سے نکل کر کہیں پانی کے اوپر سے گزر جائیں تو وہ اثر ختم ہو جائے گا. یہ بات اضافی طور پہ بتا دی، یہ صاف آگے آ رہی ہے. اگر کسی آدمی پر جادو یا سفلی استدراج کا اثر ہو جائے تو وہ پانی پر سے گزر کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلا جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اب یہ بابوں کے پاس جانے کے بنگالی بابا تو فلانا بابا، یہ ان کے پاس جادو ٹونے سے بچنے کے لیے یہ کتنا آسان عمل بتا دیا. اس کے برعکس علم حق یا انبیاء کے علم کے تحت تصرف کا اثر وہ مستقل ہوتا ہے، اور جب تک صاحب تصرف اثرات کو خود ختم نہ کرے تصرف کے اثرات قائم رہتے ہیں. سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بیعت کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ بھال کر لو. یہ بھی فرمایا کہ آدمی بیعت کر کے بیعت خود نہیں توڑ سکتا، اور بیعت کے سلسلے میں یہ قانون فکر طلب ہے کہ سالک بیعت کر کے از خود آزاد نہیں ہو سکتا بلکہ فرار نہیں ہو سکتا. کیونکہ روحانی اب وجہ بتانے لگے ہیں کہ کیونکہ روحانی بندے کا تصرف چونکہ مستقل ہوتا ہے، اس لیے جب تک مراد تصرف ختم نہیں کرتا مرید تصرف کے اثر سے آزاد نہیں ہو سکتا. اگر مرید اپنے مرشد سے ناراض ہو کر اس راستے سے انحراف کرتا ہے جس راستے پر مرشد نے ڈال دیا ہے، تو وہ چکی کے دو پارٹوں میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ مرشد تصرف ہٹانے پر آمادہ نہیں اور مرید کی اتنی سکت نہیں کہ تصرف کا مقابلہ کر سکے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرید دماغی طور پر پست ہو جاتا ہے اور اس کی شعوری کیفیات معطل ہو جاتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ بیعت کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، دیکھ بھال کر اور پرکھ کر بیعت کی جائے. مرشد تصرف اس لیے ختم نہیں کرتا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر تصرف ختم کرنے سے مرید کے شعور میں سے وہ انوار اور روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں جو مرشد کریم نے بڑی محنت سے جمع کر کے اس کے اندر منتقل کی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کا بھلا ہو جائے، کسی طرح یہ راستے پہ واپس آ جائے، اس لیے وہ تصرف جلدی ختم نہیں کرتے. اب روحانی راستے پر چلنے کے لیے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ راستہ دکھانے والا خود بھی راستے سے واقف ہے یا نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ روحانی تعلق قائم کریں تو یہ ضرور دیکھیں، نوٹ کریں کہ اس بندے کو خود کوئی شد بدھ ہے راستوں کی یا نہیں. میرے ایک دوست بہت بڑے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ روحانی ڈائجسٹ اولیاء اللہ کی تصنیف ہے، روحانی علوم سکھاتا ہے، علم الاسماء کے بارے میں وضاحت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی اور روحانی رشتہ جوڑتا ہے، آپ اپنے مریدوں میں سے متعارف کرائیں. پیر صاحب نے فرمایا روحانی ڈائجسٹ میں پڑھتا ہوں، اس سے استفادہ کرتا ہوں، مرید حضرات کو اس لیے پڑھنے کو نہیں دیتا کہ اس رسالے میں روحانی کیفیات چھایا ہوتی ہیں. کسی نے مجھ سے میری کیفیات کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں اس میں اس چیپٹر میں یہ یہاں چیپٹر مکمل ہو گیا. حضور مرشد کریم نے یہ بتایا کہ ایک کائنات جو ہے یہ اللہ کا علم ہے اور علم ہی شے کا وجود بناتا ہے، اور یہ شے جو ہے یہ اس لیے اس کو فنا ہے کیونکہ یہ علم کی درجے پہ واپس اس نے جانا ہے.
مثال اس کی یہ کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو سامنے آتی ہے وہ مظہر بنتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، یعنی علم شے بنتا ہے اور واپس علم شے میں ڈل جاتا ہے. اب اس کی فردر باریکیاں اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اسی میں حضور مرشد کریم نے یہ بات وضاحت کر دی کہ جو تصرف ہوتا ہے، جو چیزوں میں تبدیلی کی جاتی ہے، وہ شے میں نہیں کی جاتی، اس علم میں کی جاتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ چیز وجود رکھتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟